والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ذی القعدہ کا یہ مہینہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے دو بڑی عظیم عبادتیں رکھی ہیں، ایک حج ہے اور دوسری قربانی ہے، اور یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے کو اللہ کا پسندیدہ مہینہ قرار دیا، اور بخاری شریف کی روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 9 دنوں میں جو روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ روزہ رکھنا بڑا پسند ہے۔ کہ شروع کے 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے ذی الحجہ کے مہینے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی پسندیدہ عمل ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرنا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 9 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 10ویں دن تو عید ہی ہو جاتی ہے، لہذا 9 دن شروع کے روزہ رکھنے کے ایام، یہ 9 دن روزہ رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہاں تک بیان کی گئی ہے کہ جو ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روزے پر 1 سال روزے رکھنے کا ثواب معمولی چیز نہیں۔ ہم زندہ ہیں، ہم لوگوں کو اس کی قدر اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم مر جائیں، اپنی قبروں میں چلے جائیں، اس وقت ہم لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ان دنوں میں ہم روزہ رکھ لیتے تو کتنا بڑا اجر اللہ کے پاس پاتے۔ جو لوگ اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، وہ لوگ چیخیں مار مار کے ہم زندوں سے کہہ رہے ہوں گے، تمہیں نیکیاں کمانے کا موقع اللہ نے ابھی دے رکھا ہے، نیکیاں کمانا۔ اگر تم نے ان اوقات کو ایسے ہی غفلت میں گزار دیا تو جس جگہ پر ہم ہیں وہاں پر تم آؤ گے تو بڑا پچھتاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کی قدر کر لینا چاہیے، اور اس زندگی کو غنیمت جان کر جو موقع مل رہا ہے وہ سارے کام یہاں پر کر لینے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کے دونوں پیروں میں درد ہے، وہ ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو پوچھئے اس کے دل میں کتنی تمنا اور کتنے ارمان ہوں گے، اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا ہوگا، کاش اللہ بھی میرے پیر اچھے رکھتا تو میں ٹھہر کے نماز پڑھتا۔ قربانی کے
دنوں میں ایک آدمی بڑا جانور لا کے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے تو جو غریب آدمی ہے اس کے دل میں یہ تمنا آتی ہے کاش اللہ بھی مجھے نوازتا تو میں بھی اس سے اور اس سے بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں اور لوگ احرام باندھ کر اللہ کی محبت اور اس کی مستی کے اندر ڈوب کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آدمی جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو اپنے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کاش اللہ مجھے قبول کرتا تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوتا اور حج کے لیے میں بھی روانہ ہو جاتا۔ تو آدمی کے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ ان مردوں کے پاس زندگی نہیں ہے تو وہ مردے یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں روزے رکھ لو، اس کی راتوں میں عبادت کر لو، ورنہ تم ایسے ہی اس کو غفلت کے ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ گے تو بڑے پچھتاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مواقع فراہم فرمائے ہیں یہ اللہ کا بڑا احسان۔ کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ میں اپنی جائیداد تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، چاہو تم اس میں سے جتنا چاہے لینا چاہے لے لو، تو عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے فائدے کا سوچتا ہے، اور بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جب دینے کے بعد بھی لیتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آیا ہوا ہے، اور اگر ہم لوگ اب بھی نہیں لیں گے تو پھر کب لیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو داد و دہیش کے خزانے لٹانے کے اوپر آمادہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزوں سے فیضیاب نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے طلب لوگوں کو دیتا بھی نہیں ہے۔ جن کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اس کو نواز دیتا ہے، وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن بعد میں ہم کو یہی کہنا پڑے گا خیرات دینے والے تو نے کچھ کمی نہ کی، دامن ہی اپنا تنگ تھا تو اوروں سے کیا کہنا۔ دینے والے نے تو دے دیا چھپر پھاڑ کر، لیکن ہم لوگوں نے اپنا دامن پسارنے کے اندر کنجوسی کی۔ اگر ہم بھی دینے والے کی طرح دل کھول کر اپنا دامن پھیلا لیتے تو ہمارا دامن بھی نیکیوں سے بھر جاتا۔ تو یہ جو ایام آ رہے ہیں ذی الحجہ کے، ان ایام کے قدر دن میں روزہ رکھیے۔ شروع کے 9 دن روزہ رکھنے کے ہیں، بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر۔ ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور عرفے کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ تو اتنا قیمتی ہے، فرمایا جو عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور 1 سال بعد کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے عرفے کے روزے، اس لیے عرفے کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ فرمایا جو شخص ذی الحجہ کی ان شروع کی 10 راتوں میں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں جو بھی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ شب قدر اتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی رات۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف پابندی سے اس لیے کرتے تھے کہ حضور کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو کوشش اس بات کی کیجیے ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں میں کم از کم کچھ نہ صحیح آخر درجے میں 2 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آخر درجے میں اتنا تو ہم کر سکتے ہیں،
روزانہ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کا اہتمام، ہو سکے تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجیے، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیجیے، 100 مرتبہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ دیکھیے حضور کے درود پڑھنے سے سرکار کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، سرکار تو اس مقام پر ہیں جس مقام پر اللہ نے حضور کو پہنچا دیا۔ حضور پہ درود پڑھ کے ہم غلاموں کا فائدہ ہے۔ حدیث میں ہے جب بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ تو درود پڑھنے سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے، ہم درود ان پہ پڑھتے ہیں، رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے کا اہتمام، اور جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مکتب فکر کا درود پڑھنے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بھی اللہ پر درود بھیجا کرو، تم بھی رسول اللہ پر درود بھیجا کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمارے غلامی کا تقاضا بھی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام۔ حاجیوں کو 10 ذی الحجہ کی رات میں مزدلفہ میں قیام کروایا جاتا ہے۔ سارے حاجی وہیں پر آ جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے سارے حاجیوں کو نواز دیتا ہے۔ اگر ہم بھی اس رات کے اندر دعا کا اہتمام کریں گے تو حاجیوں کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعا بھی عرش پر پہنچ جائے اور قبولیت ہو جائے۔ اس لیے یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کریں، اس کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھیں، راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں اور دن میں روزہ رکھنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ مہینہ قربانی کا بھی مہینہ ہے۔ جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے اور صاحب حیثیت بنایا ہے، ان لوگوں کو چاہیے شوق اور ذوق کے ساتھ قربانی کریں۔ قربانی کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ قربانی کے بارے میں فضیلتیں اور قربانی نہ کرنے والوں کے سلسلے میں وعید کیا ہے، آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کو سناؤں گا۔ لیکن اس جمعہ صرف اتنا آپ ذہن میں رکھیے کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ قربانی کریں، اور قربانی پورے شوق کے ساتھ کرنا چاہیے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی جن لوگوں کو قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کر رکھا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بال، اپنے ناخن، اپنی وضاحت ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی صحیح کر لیں، ناخن درست کر لیں، بال برابر کر لیں، اس لیے کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جائے گا، قربانی کرنے والے کے لیے یہ عمل مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔
یہ چیز فرض اور واجب نہیں۔ اگر کسی نے کاٹ لیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور نہ اس کی قربانی کے اوپر کوئی اثر پڑے گا۔ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد میں نے ناخن کاٹ لی تو میری قربانی صحیح ہو جائے گی، اس سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ایسا کرنا مستحب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ دیکھیے جو عمل اللہ کو پسند ہے وہ کام ہم کو کرنا چاہیے، اور سچی بات یہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کو منانے کے اور اللہ کے سامنے پسند آنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ایک نوجوان بچے کو نوجوان لڑکی سے محبت ہو گئی تو اب وہ اس کے گھر کے سامنے بار بار مر جاتا ہے۔ وہ اسکول جا رہی ہے تو گلی کے کنارے پہ ٹھہر گیا، بس میں جا رہے تو بس کے پاس جا کے ٹھہر گئے، اپنا اسکول چھوڑ کے اس کے اسکول کے پاس جا کے ٹھہر گئے۔ کیوں؟ اس کو اس سے محبت ہو گئی، اس کا دل بار بار اس کی جانب کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے، جبکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، غلط ہے۔ اس چیز سے کوئی انسان کو قلبی سکون نہیں مل سکتا، اور نہ ایسا کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ آپ لاکھ دعویٰ کرو میری محبت پاکیزہ ہے، پھر بھی حرام ہے۔ جو چیز حرام ہو وہ کبھی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک ناجائز چیز کے اندر بندے کا دل اتنا لگ جاتا ہے اگر وہ اس کو دل میں بسا لیتا ہے، تو اللہ تو دل میں بسانے کی چیز ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں گے تو پھر اللہ کی محبت ایسی آ جائے گی، کہاں کہاں اللہ راضی ہوتا ہے میں وہاں وہاں وہ کام کروں گا۔ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے قربانی کرنے والے۔ کیوں؟ یہ میرے رب کو پسند ہے۔ تو بندہ پھر اگر میری مونچھ بڑی ہو گئی، بے چینی ہو رہی ہے، برداشت کرے، کیوں؟ میرے رب کو پسند ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ بعض لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مجھ صاحب ذرا داڑھی بڑی ہو گئی کاٹ لے سکتے کیا؟ داڑھی کبھی بھی نہیں کاٹنا ہے۔ ہمارے اکابر کا تو معمول تھا کہ اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس کی 3 وجہ، یہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے ناخن اور بال نہ مڈاؤ جو حکم ہے مستحب، اس کی 3 وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا اور ان دنوں میں ان چیزوں سے جو ہے نا بے نیاز ہو گئے، اللہ پسند کرتا ہے اسے ہوتے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے قربانی کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، بار بار استحضار رہتا ہے، بال بڑے ہوئے نہیں بھائی میرے کو قربانی کرنا۔ قربانی کے عمل میں وزن پیدا ہوگا اس کے ذریعے، قربانی کرنے میں شوق اور ذوق آئے گا۔ بھائی ناخن پڑ گئے، نہیں کاٹنا ہے، میرے کو قربانی کرنا ہے، تو قربانی کے عمل میں رغبت پیدا ہوگی اس سے، اس لیے یہ حکم ہے۔ اور تیسری چیز ہے حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ حاجی جب احرام باندھ کے گھر سے نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا، تو پھر حالت احرام میں اس کے اوپر خوشبو لگانا، بال مڈانا، ناخن کاٹنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ اب یہ چیزیں نہیں کر سکتا، نہ وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ اپنے بال کٹا سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، نہ اپنے بدن کی جو مار سکتا ہے، نہ کنگھی کر سکتا ہے، نہ گالی دے سکتا ہے، نہ فحش گفتگو کر سکتا ہے، بیوی بازو ہے تو بھی محبت کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ حاجی کو احرام کی پابندیاں بتلائی جاتی ہیں، تو یہ قربانی کرنے والے کو بھی اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ تم حاجیوں سے مشابہت رکھو، تاکہ جس طرح حاجیوں کی نیکیوں کو اللہ قبول کر رہا ہے تمہاری نیکیاں بھی اللہ کو پسند آ جائیں۔ بہت سارے لوگ
ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کرنے سے پہلے بال تو نہیں کاٹتے، ناخن تو نہیں کاٹتے، یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، گالیاں دینا نہیں چھوڑتے، آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھنا نہیں چھوڑتے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لینے کی ضرورت ہے جو چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تو یہ تھا کہ جن کو اللہ حج کی توفیق دیتا تھا حج پہ چلے جاتے تھے، اور جن بزرگوں کو حج کو جانے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ اپنے مقام پہ رہ کے حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے۔ ہمارے کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جو حج کے زمانے میں خوشبو نہیں لگاتے تھے، عید کے دن بھی تک نہیں لگاتے۔ ارے بولے بھائی لگا لو خوشبو، نہیں، حاجی اس وقت خوشبو نہیں لگاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اس وقت اللہ کے گھر پہ حاضر ہیں، اللہ ان کو خوشبو لگاتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تو میں کیسے خوشبو لگاؤں؟ ان دنوں میں اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے بندے سے محبت کرتا ہے وہ چیزوں پر ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، اور ان چیزوں کی جانب اپنے آپ کو لگا لیں جن چیزوں سے اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ قربانی کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے قربانی کو پورے ذوق اور شوق سے کرنے کا اہتمام فرمائیں، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں دن میں روزہ رکھنا اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے کا معمول بنائیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا ووٹر آئی ڈی کارڈ کے سلسلے میں۔ دیکھیے ووٹ ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ کل آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے تمہارے پاس بہت آسانی ہے قربانی کرنے کے سلسلے میں، 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر تم سوچ لو گے تو 1 گھنٹے کے بعد تم قربانی کر لو، تمہارے پاس اتنی سہولتیں۔ ہم لوگ یوپی میں رہتے ہیں، جانور بھی خرید لیا ہے، پیسے بھی دے دیا ہے، گھر پہ لا کے باندھ بھی لیا ہے، جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی ہم لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی ہوگی یا نہیں۔ کبھی بھی آگے جانور کھینچ کے لے جا سکتے ہیں، کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جانور ذبح نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی جگہوں پر ہم رہتے ہیں، تم لوگوں کو آسانیاں میسر ہیں۔ بھائیو یہ جو آسانی ہم لوگوں کو میسر ہے یہ ہمارے ووٹ کی طاقت ہے۔ ووٹ ہم دیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے ووٹ سے حکومت بنے گی۔ میں یہ موجودہ حکومت کی میں تائید مخالفت کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عمومی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے پاس سہولتیں ہیں، ہم ہماری ریاست کے ہیڈ کوارٹر میں رہتے ہیں تو یہاں پر الحمدللہ ہماری تعداد اچھی خاصی ہے، تو ہیڈ کوارٹر کا اثر پوری ریاست پر پڑتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ووٹ کی طاقت ہے کہ ہماری دنیا بھی سکون سے گزر رہی ہے، ہمارے دین کے اعمال میں بھی ہمیں یہاں پر رعایتیں ہیں اور آسانیاں ہیں۔ گزشتہ سال کرناٹک میں آپ نے دیکھا قربانیوں کے سلسلے میں کتنی مصیبتیں ان لوگوں کو ہو گئی تھی۔ کئی کرناٹک کے بیدر کے، گلبرگے کے اطراف کے، رائچور کے لوگوں نے حیدرآباد میں قربانیاں کروائی تھی، وہاں پر ان لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا بیل بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اماں تو ان کی اماں ہی ہے، کیسی اماں ہے نہیں معلوم، اماں کا دودھ بیچ کے کھا رہے ہیں، تو اماں تو اماں بابا کو بھی نہیں کاٹ سکتے تھے، اور بھینس کو کاٹنا بولے، بھینسا اتنے زیادہ تھے نہیں کہ اتنی زیادہ خرید کے کاٹ سکے، تو لہذا صاحب یہاں پر ان کو کروانا پڑا۔ تو ایسی صورت کے یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ مخالف ذہنیت حکومت وہاں پر تھی، لہذا ووٹ کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دینی راہوں کے اندر بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے اور ہماری دنیا کے اندر بھی سہولتیں دے سکتا ہے۔ یہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ ووٹ آپ کب ڈال سکیں گے؟ جب آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی ہوگا۔ میں دین بول رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، دنیا نہیں بول رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا ٹوپی داڑھی والے مول صاحبوں کو، عالموں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاست کیا معلوم، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ سیاست دانوں کو بھی کتابیں نہیں پڑھاتے، عالم کو اس کے بچوں کو 2 سال وہ منطق کے کتابیں پڑھاتے، سیاست دانوں کو بھی وہ نہیں آتا۔
مگر یہ بات ہے ہماری شرافت ہم لوگوں پہ اتنی غالب آ جاتی، سیاست وسط نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے آپ یہ چیز کہ سیاست بھی دین ہی کا حصہ ہے، یہ دین سے علیحدہ نہیں ہے. سیاست کو اگر آپ دین سے ہٹا دیں گے تو بے وقوفی رہ جائے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. کئی لوگوں کا نام ووٹر آئی ڈی سے نکل گیا تھا، جو نوجوان بچے ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ بچے، وہ نوجوان ہمارے بھائی کاؤنٹر لگائیں جگہ جگہ پر کہ یہاں پر آ کر آپ اپنا ووٹر آئی ڈی بنا لیجیے. ووٹر آئی ڈی ہماری بن جائے گی، ہم ووٹ ڈالنے کے قابل رہیں گے. دوسروں کا ووٹ ڈال کے آ جانا اور آگے سمجھنا میں بھی ووٹ ڈال دیا، آپ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، آپ دھوکے کا کام کر رہے ہیں. اپنا ووٹر آئی ڈی بنائیے. جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، چاہے وہ نوجوان بچہ ہو، نوجوان بچی ہو، اپنا ووٹر آئی ڈی ضرور بنائیں. دوسری ایک گزارش، اس وقت اسکول شروع ہو چکے ہیں، اسکول والے تو خوب لوٹ رہے ہیں. پورے ہم سب مل کر بھی، پورے حیدرآباد کے لوگ مل کر بھی اسکولوں کے پرنسپلوں کے کانوں میں جا کے زور زور سے بھی اگر یہ بولیں، سب لائن لگا کے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، لوٹو نکو لوٹو نکو، ان کے کانوں میں یہ بات آپ کی پڑنے والی نہیں ہے. وہ یہ طے کر چکے ہیں ہم نے اسکول کھولا ہی ہے تمہیں لوٹنے کے لیے، اور ہم نے کروڑوں روپے دے کر جو اس کی سند حاصل کی ہے، اس کا پرمیشن حاصل کیا ہے، وہ پیسے بھی تو ہمیں نکالنا ہے. وہ پیسے کیسے حاصل ہوں گے؟ آپ ہی سے تو حاصل ہوں گے. لہذا آپ اسکول کے انتظامیہ سے امیدیں مت رکھیے، وہ اس سلسلے میں مجبور اور معذور ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. آپ کے پاس استطاعت ہے خانگی اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں. استطاعت نہیں ہے سرکاری اسکولوں میں بے تکلف پڑھائیے. سرکاری اسکول میں پڑھنے والا کوئی دنیا کی نظر میں بے عزت ہے، ایسی بات نہیں ہے. سرکاری اسکول، سرکاری دواخانے ہماری خدمت کے لیے ہے. وہاں چلے گئے تو ہماری عزت گر جاتی ہے. کیا ہے کہ یہ خیال، یہ تصور اپنے دلوں سے نکال دیجیے. اس وقت اسٹیشنری والوں سے اور کتابوں کی دکان والوں سے ہماری ایک گزارش ہے، بالخصوص وہ کتابیں جو تعلیم کی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ان پر مناسب نفع آپ لیجیے. کتابوں پر لوٹیے نہیں. 5th سے لے کر 10th تک جو کتابیں آتی ہیں وہ گورنمنٹ سے آتی ہیں. وہ گورنمنٹ کی کتابوں کے اوپر ایک ریٹ لکھا ہوا رہتا ہے. ہمارے کتابوں کے دکان والے یہ کر رہے ہیں، وہ ریٹ کے اوپر یا تو وائٹنر لگا رہے ہیں یا چھوٹا اسٹیکر بنا کر اس کے اوپر لگا رہے ہیں. لگا کے 195 کی کتاب کو 270 روپے میں بیچ رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ غلط چیز ہے. ایسی چیزیں کرنے سے آپ کی روزی میں برکت نہیں آئے گی. دھوکہ دے کے کمانا کوئی اچھی چیز نہیں. اگر آپ کی شکایت حکومت تک پہنچ گئی تو آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایسے دھوکے کے کام مت کیجئے کہ جس کمائی میں برکت ہی ختم ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا کمانا، یہ آدمی کے آنکھ کو لگنا تو دور کی بات ہے، یہ پیسہ آتا ہے اور جو اچھا پیسہ آتا ہوتا ہے اس کو بھی لے کے چلا جاتا ہے. کبھی کبھی چھوٹی شیشے میں پانی نہیں نکلتا تو آپ کو کیا کرنا پڑتا، اس کے اندر اور پانی ڈالنا پڑتا. پانی ڈال کے نیچے کر دے، اندر ہے سو پانی بھی نکل جاتا. یہ حرام کمائی کی، دھوکے کے کمائی کی یہی مثال ہے. زیادہ ہے ویسا دکھتا، اندر ہے سو بھی لے کے چلے جاتا. اس لیے اللہ کے واسطے تعلیم کو مشکل مت کیجیے، تعلیم کو آسانی دینے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.